سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں عاصم منیر کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں۔ ہم نے عہد کیا ہے کہ ہم جب تک زندہ ہیں یزیدیت اور فرعونیت کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، کیونکہ ہم اللہ کے سوا کسی بھی انسان کے آگے جھکنے کو شرک مانتے ہیں۔ مجھ پر اور بشرا بی بی پر جیل میں جو ذہنی تشدد ہو رہا ہے وہ عاصم منیر کروا رہا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم جھک جائیں یا ٹوٹ جائیں۔ جنرل یحییٰ خان کو فوج نے ملک چلانے کے لیے منتخب نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے فوج کا کندھا استعمال کر کے ڈکٹیٹرشپ کی اور ملک میں ظلم اور جبر کا بازار گرم کیا۔ اپنے 10 سالہ اقتدار کی لالچ میں اس نے ملک کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ آج عاصم منیر بھی اسی طرز پر فوج کا کندھا استعمال کر کے ملک میں لاقانونیت اور فسطائیت کا ماحول بنائے ہوئے ہے۔ یہ 2 بڑی سخت باتیں عمران خان صاحب نے جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں کہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی عاصم منیر نے اپنے 10 سالہ ناجائز اقتدار کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ سب سے پہلے جمہوریت کا گلا دبوچا، 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن کر کے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کچلا گیا۔ پھر 8 فروری کو انتخابات میں عوام نے جب تحریک انصاف کو بڑی تعداد میں ووٹ ڈالے اور تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا تو اس مینڈیٹ کو بے شرمی سے چرا لیا گیا۔ عوام کا مینڈیٹ چرا کر سزا یافتہ لوگوں کو اقتدار دے دیا گیا۔ اس کے بعد عدلیہ کو مفلوج کیا گیا اور 26ویں ترمیم کے ذریعے ججز کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے۔ عدلیہ کو سرکاری ادارے میں تبدیل کر دیا گیا۔ تیسرے نمبر پر میڈیا کی آزادی پر قدغن لگا دی گئی ہے۔ آزاد میڈیا کا تصور پاکستان سے بالکل ختم ہو چکا ہے۔ نہایت مشکل سے پاکستان میں جیسی تیسی جمہوریت کے تسلسل سے یہ 2 چیزیں کسی حد تک خود مختار عدلیہ اور آزاد میڈیا تھا، مگر عاصم منیر کی وجہ سے ان دونوں کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ ملک میں اس وقت جمہوریت معطل ہے، انسانی حقوق کی پامالی عروج پر ہے، عدلیہ غلام اور میڈیا خوف زدہ ہے۔ عمران خان صاحب نے میڈیا کی اور عدلیہ کی تباہی کا ذمہ دار فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو ٹھہرا دیا۔ جبر کے اس نظام کے باعث پاکستان میں اس وقت معیشت بھی تاریخی سست روی کا شکار ہے۔ بیرونی سرمایہ کاری بالکل صفر ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی کم سرمایہ کاری نہیں آئی جتنی اس دور میں ہوئی ہے۔ 3 سال میں ملک پر قرضہ دگنا ہو چکا ہے۔ ہر پاکستانی اس وقت قرضے کی دلدل میں دھنسا ہوا ہے۔ جب تک ملک میں عوامی حکومت قائم نہیں ہوگی معاشی مسائل کا حل ممکن نہیں ہے۔ ملک میں اخلاقیات کا جو جنازہ اٹھا ہوا ہے اس کی بھی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ جو کام جنگوں میں بھی نہیں ہوتے وہ یہاں عوام کے ساتھ کیے گئے ہیں۔ عورتوں کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا، بچوں کو اٹھا کر ہراساں کیا گیا، بزرگوں کا تقدس پامال کیا گیا۔ کبھی کسی سیاستدان کے گھر کی غیر سیاسی خواتین کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا جو میری اہلیہ اور دیگر گھر والوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ جب ملک کا اقتدار ان چوروں لٹیروں کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا جن کی کرپشن کی داستانوں سے بچہ بچہ واقف ہے تو اخلاقیات ایسے ہی تباہ ہوں گی۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا اس کے بعد اپنے ٹویٹ کے دوسرے حصے میں، یہ 2 حصوں میں ٹویٹ ہے، میں نے انتخابات سے قبل جب ہر جانب خوف کا ماحول تھا پیشن گوئی کی تھی کہ تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ آج میں پھر ایک پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ ملک میں جو ناانصافی، ظلم اور فسطائیت، لاقانونیت اور معاشی تباہی کا ماحول ہے، پاکستان میں بہت تیزی سے حالات اسی جانب گامزن ہیں جو نیپال، بنگلہ دیش اور سری لنکا میں ہوئے۔ میں اپنے تمام پارلیمنٹیرینز اور پارٹی ممبران کو ہدایت کرتا ہوں کہ اب حقیقی اپوزیشن کرنے کا وقت ہے، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ اپنی سیاسی قبر کھود دے گا، کیونکہ عوام کی یہی آواز ہے۔ ہم نے مینڈیٹ چوری سمیت ہر ظلم پر قانونی رستے اختیار کر کے دیکھے مگر ہمیں انصاف نہیں ملا، اس لیے اب ڈٹ کر اپوزیشن کرنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ ان کے ساتھ آپ جتنا تعاون کریں گے یہ اتنا ہی آپ کو کچلیں گے۔ جو بھی ڈٹ کر اس نظام کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا وہ خود اپنی سیاسی قبر کھود دے گا۔ پوری قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی توجہ پشاور کے جلسے پر مرکوز رکھیں۔ پورے ملک سے عوام اس جلسے میں شرکت کر کے ظلم کے خلاف اپنی آواز اٹھائے۔ اب یہ جی عمران خان صاحب کا ایک سخت ترین ٹویٹ ہے۔ میں نے عمران خان صاحب کو اتنا سخت ٹویٹ کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، کبھی ایسا ٹویٹ میں نے نہیں پڑھا۔ وہ لگ بھگ 2.25 سال سے جیل میں ہے، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے بڑا تیز والا گیئر لگا دیا۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب ایک ایکسٹینشن اور لینا چاہتے ہیں، اور اگر انہیں ایکسٹینشن مل گئی تو اس ایکسٹینشن کے بعد اگلے چند سالوں تک وہ پاکستان میں کیا کریں گے
یا پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے ساتھ کیا ہوگا یا پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا. جو ظلم جبر اور فسطائیت گزشتہ چند سالوں سے پاکستان میں ہو رہا ہے اگر وہی جاری رہتا ہے تو پاکستان ایک ایسی دلدل میں پھنس جائے گا جس سے نکلنا ممکن نہیں رہے گا. عمران خان صاحب کا یہ ٹویٹ ہے اور اس کے بعد فوری طور پہ جب یہ ٹویٹ آتا ہے تو کچھ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. جب پتا چلا نا کہ عمران خان صاحب نے جیل سے بڑا سخت سٹیٹمنٹ دے دیا ہے اور وہ باہر نکل آیا اور عمران خان صاحب کا اس کے بارے میں ایک ٹویٹ بھی آنے والا ہے تو 5:30 بجے کے قریب ایک خبر آتی ہے کہ توشہ خانہ کی جو سماعت ہے توشہ خانہ 2 کیس کی جو سماعت ہے وہ ہوگی عدالت میں اڈیالہ جیل میں آج کے دن. یعنی کل یہ خبر آتی ہے شام 5:30 بجے کہ سماعت ہوگی اڈیالہ میں. لیکن جب انہیں پتا چلتا کہ عمران خان صاحب نے تو اندر سے بقیے ادھیڑ دیے اور وہ خبریں باہر آ گئی ہیں تو فوری طور پہ پلان کیا گیا کہ نہیں 1 گھنٹے کے اندر اندر فیصلہ بدل دیا گیا. 6:30 بجے دوسری خبر آئی کہ جناب یہ سماعت ملتوی کر دی گئی ہے. تو کیا یہ سماعت ملتوی کرنے سے عمران خان کا موقف بدل جائے گا یا لوگوں کی سوچ بدل جائے گی؟ ایسا نہیں ہے. یہ سماعت اس لیے ملتوی کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ یا ان کا سٹیٹمنٹ اس کو اتنی پذیرائی ملتی ہے کہ پاکستان میں تمام خبریں دب جاتی ہیں. لہذا عمران خان صاحب کی خبر کو دبانے کے لیے یا پیچھے کرنے کے لیے اور یہ سعودی عرب والا معاملہ جو ہے اس خبر کو اٹھانے کے لیے جو ایک اتحاد ہوا ہے یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ سماعت روکی گئی ہے. اور ویسے بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب بڑے سخت بیانات دینا شروع ہو گئے ہیں عاصم منیر صاحب کے بارے میں اور بہت ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کا مطالبہ کریں اور زور پکڑ جائے یہ مطالبہ کہ ٹھیک ہے جی ان کے 3 سال پورے ہو گئے جیسے بھی یہ 3 سال گزرے جو کچھ بھی ان 3 سالوں میں ہوا آرمی چیف کو ریٹائر کر دیا جائے اور نئے آرمی چیف لائے جائیں. ہو سکتا ہے کہ یہ مطالبہ آ جائے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی جانب سے کیونکہ اوورسیز پاکستانی تو اب یہ کرنے والے یہ میرے پاس انفارمیشن ہے کہ اوورسیز پاکستانی یہ کمپین چلانے والے ہیں کہ عاصم منیر صاحب اپنا ٹائم ڈیوریشن پورا کرنے کے دوران جو ہے جیسے ان کا ٹائم ڈیوریشن پورا ہو تو وہ ریٹائرمنٹ لے لیں. لیکن ابھی جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ نہیں عاصم منیر صاحب ایکسٹینشن انجوائے کریں گے انہیں ایکسٹینشن مل جائے گی. اسی وجہ سے عمران خان صاحب کا رویہ جو ہے وہ ان کے بارے میں سخت ہوتا جا رہا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ بات کی حکومت جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہر حال میں یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے یا جو ایکس کا ان کا اکاؤنٹ ہے وہ بند کروا دیا جائے. یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح وہ بند ہو جائے. اس کے لیے شکایتیں بھی کرتے ہیں اس کو بند کروانے کے لیے اپروچ بھی کرتے ہیں مختلف لوگوں کو. یعنی وہ جو اپلیکیشن ہے اس کی انتظامیہ کے ساتھ بھی رابطہ کرتے ہیں لیکن وہ نہیں کر پاتے. پھر پاکستان کے اندر ڈھونڈتے ہیں ہر ایک سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون چلاتا ہے یہ کہاں سے چلتا ہے اس کو پکڑو اس کو بند کرواؤ. لیکن آج تک عمران خان صاحب کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اسے اسٹیبلشمنٹ نہ مینج کر سکی ہے نہ بند کر سکی ہے. تو اس سے انہیں بہت خوف ہے کیونکہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ جتنی شدت سے ان کی ساری پارٹی مل کر اٹھاتی ہے ان کا اپنا اکیلا ٹویٹر اکاؤنٹ اس سے زیادہ شدت سے یہ معاملہ اٹھا دیتا ہے. اور پھر سوشل میڈیا سارا عمران خان صاحب کے ساتھ ویسے ہی کھڑا ہے. تو اگر پارٹی بیچ میں سے نکل بھی جائے لیکن اگر عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے تو کون کرے گا ایسی ٹویٹ اور کون دے گا ایسا بیان؟ یعنی یہ بیان نہیں آئے گا اور سوشل میڈیا پھر کیا چیز آگے لے کر چلے گا؟ عمران خان صاحب کا جو بیان ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آتا ہے وہاں سے وہ پالیسی اڈاپٹ کرتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا یا عام پاکستانیوں کا یا اوورسیز کا جو سوشل میڈیا ہے وہ وہاں سے ڈائریکشن لیتا ہے.